إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ سے پیوستہ اللہ تعالی یہود کے اعتراضات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل دین پر تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے ہیں، اور ان کے دلائل کو سورہ آل عمران یعنی کہ قرآن مجید کی ترتیب کے حساب میں چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چند بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں۔ پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے کو یا اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، تو اس کو جو ہے نا وہ ہدایت مل ہی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ہدایت کے رستے کے اوپر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دیتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ صحابہ کرام یہ سن کر اتنا پریشان ہو گئے، چونکہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کہ جو اپنے شاگردوں کو یعنی کہ ایک اتنا اچھا زمانہ تابعین کا، وہ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ جن گناہوں کو تم اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑا دیتے ہو، ہم انہیں اللہ کے رسول کے دور میں آپ کی زندگی مبارک کے اندر اپنے لیے ہلاکت کا سبب سمجھتے تھے۔ یعنی کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام اس حد تک جو ہے نا وہ عمل اور اللہ سے جو ہے نا وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنا اللہ حق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام اس چیز سے گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول کہیں تو کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، اب انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر ایک دوسرے مقام میں جو ہے نا وہ آیت نازل فرمائی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور سورہ بقرہ کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان دونوں کو ملائیں تو کم از کم اتنا تقوی تو اختیار کریں کہ جتنی ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر جو ہے نا وہ صرف کر سکیں۔ ہمارے دن اور رات کے اندر نمازیں ہیں، ہمارے سالانہ روزے ہیں، سالانہ مالی عبادت زکوٰۃ ہے، استطاعت ہو تو حج بیت اللہ ہے، اس طرح توحید ہے، اس طرح جو ہے نا وہ ہماری اولادیں، ان کی تعلیم ہے، ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، ہماری گیدرنگ ہے، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ کے لیے اس کی فرما برداری میں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم اصول بیان کیا۔ اب یہ سارے اصول کس لیے ہیں
کہ جو تمہارے دین کے اوپر، جو تمہارے جو ہے نا وہ کتاب کے اوپر، تمہارے پیغمبر کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ گمراہی نہیں ہو سکے گی۔ تو گمراہی سے کیسے بچ سکو گے؟ فتنوں سے کیسے بچ سکو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جمیعاً سب کے سب جو ہے نا وہ اس چیز کو لازم پکڑو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ، تفرقہ بازی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے کی تھی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے تمہارے درمیان الفت اور محبت قائم کی اور اسی کی جو ہے نا وہ نعمت کے سبب تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے آگ کے کنارے پر، گھڑے کے کنارے پر۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم کو اس میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، تاکہ کہ تم جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا اصول بیان کیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ۔ انسان جب کسی گھڑے میں گرتا ہے، وہ گھڑا کسی کنویں کے اندر کسی نچلی جانب گرتا ہے کہ جس سے اوپر آنے کا بظاہر کوئی رستہ نہیں ہے، تو انسان اوپر سے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ اوپر سے کوئی رسی پھینکتے ہیں، کوئی چیز پھینکتے ہیں، یا کوئی سیڑھی پھینک دیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر چڑھ کر یا اس کو پکڑ کر آپ جو ہے نا وہ باہر آ جاؤ۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت سے گڑھے ہیں، بہت سی جو ہے نا وہ کنویں ہیں۔ جہالت کا کنواں ہے، انسان کی جو ہے نا وہ مایوسی کا گڑھا ہے، انسان کی جو ہے نا وہ پستی کا جو ہے نا وہ گڑھا ہے، انسان جس کے اندر گرا ہوا ہے، انسان نے اپنے نفس کا گڑھا بنا کر اس کے اندر چھلانگ لگائی ہوئی ہے، انسان نے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کر کر کے اتنا اندر چلا گیا ہے کہ وہ گڑھے کے نیچے دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ان ساری مایوسیوں، ان ساری نافرمانیوں، ان ساری جہالتوں، ان ساری جو ہے نا وہ شرکیہ افعال اور بدعت کے جو اعمال ہیں، ان سے نکلنے کا اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ کر ہم جو ہے نا وہ اس کنویں سے باہر آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کنایا پیش کیا ہے، اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے تھام لو۔ گویا کہ یہ بظاہر کوئی رسی نہیں ہے جو آسمان سے لٹکے گی جس کو پکڑ کر آسمان کی طرف جانا ہے، گویا کہ یہ قرآن و سنت ہے جو اللہ نے قرآن جو ہے نا وہ آسمان سے نازل کیا، کہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مبارک، ان کو پڑھ کر، ان کو سیکھ کر، ان سے جو ہے نا وہ حکمت عملی لے کر ہم نے جو ہے نا ان ساری چیزوں سے باہر آنا ہے۔ آپس میں بٹو نہیں۔ انسان جو ہے نا وہ تقسیم مذہب کے معاملے کے اندر زیادہ ہوتا ہے، باقی معاملات کے اندر اس کا اتحاد چل ہی جاتا ہے۔ کاروبار کے اندر کوئی نہیں یہ دیکھتا کہ یہ جو ہے نا وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، چیز اچھی ہونی چاہیے، معیاری ہونی چاہیے، اگر سستی ہو تو پھر تو وہ اور زیادہ لبھاتی ہے، اس کو ہی ہم نے خریدنا ہے۔ لیکن مذہب کے معاملے کے اندر اتنے زیادہ مسائل کھڑے کرتے ہیں، اتنے زیادہ مسئلے کی موادت کے اندر کھڑے کرتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے نگاہوں سے دلی طور پر، دماغی طور پر نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بیان یہ فرمایا، اللہ کی یہ نعمت ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تم تو جہنم کے جو ہے نا وہ گھڑے کے کنارے میں تھے، اللہ نے تمہیں اس سے گرنے سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح پروانہ آگ میں جلنا چاہ رہا ہے اور تم بھی اسی طرح آگ میں گرنا چاہ رہے ہو، اور میں تمہاری گردنوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کو پھینک رہا ہوں کہ آگ میں نہ گر جانا۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، عرب کے اندر کئی ایسے قبائل گزرے ہیں، نبی علیہ السلام کی اس نور ہدایت اور آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے نصف صدی تک دو قبائل نے جنگ لڑی ہے۔ 50 سال اگر کوئی دو گھرانے، دو قبائل، دو برادریاں، دو ذات آپس میں لڑے، جس کا کوئی پکڑتے ہے، کس کا کوئی نظر آتا، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے،
اس کو ہلاک کر دو، اس کو ذبح کر دو، مار دو، کچل دو۔ اندازہ کریں کیا صورتحال ہوگی۔ اور یہ صرف مکہ تک نہ رہی، پھر جو ہے نا وہ یہ اپنا یثرب کے اندر آئی، جب تو یہ مدینہ نہیں تھا، جب اس کے اندر جو ہے نا وہ اوس اور خزرج کی لڑائیاں، پھر اس کے بعد پورے حجاز کو اس نے اپنے لپیٹ کے اندر لے لیا۔ اب دو آپس کے اندر دشمن ہیں، اسلام آیا، اللہ کے رسول آئے علیہ السلام، آپ نے جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ان کو جو ہے نا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر کون سی وہ الفت تھی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ ہیں سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہا کرتی تھی اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول ایک وہ وقت تھا کہ جب ہمیں آپ کے گھرانے سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم نفرت کرتے تھے، آپ کو برا سمجھتے تھے، لیکن آج وہ اللہ نے اسلام کی دولت دے دی ہے تو آج ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر آپ کے گھرانہ جو ہے نا وہ مبارک ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ کے اوراق کے اندر آتا ہے کہ ان کی اسلام لانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی چپکلش رہتی، وہ بھی کمانڈر تھے، وہ بھی بہادر انسان تھے، اور آپس میں یہ محسوس کرتے تھے کہیں ہمارا اکیلے میں ٹاکرا ہو تو میں اس کو بتاؤں کہ اس نے کیسے اپنی قوم کو دھوکہ دیا۔ لیکن جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے اسی خلیفہ کے تحت، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ہے نا وہ سایہ شفقت کے اندر کتنا جہاد کیا، اور امیر المؤمنین نے انہیں بلایا ہے، کان میں ایک آواز بڑی ہے کہ جو اتنی فتوحات ہو رہی ہیں نا، اتنی زیادہ مسلمان جو ہے نا وہ زمینوں پر اپنے جھنڈے گھاڑ رہے ہیں، یہ تو خالد کی وجہ سے ہے، لوگ تو ڈرتے اتنے اس سے زیادہ، اس سے تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کمان پر تھے تو سامنے کے جو کمان لیڈر تھا اس نے اپنے حواریوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ لڑنے کے لیے کون آیا۔ اگر تو وہ لڑنے کے لیے آیا جس کے چوڑے کندھے ہیں، جس کے منہ پر نشان ہیں اور اس طرح کی اس کی جسامت ہے، اگر وہ ان کا جو ہے نا وہ ساتھ لڑنے آیا ہے تو تم جتنی مرضی تدبیریں کر لو، جتنے مرضی لوگ اس کے سامنے کھڑے کر دو، وہ تو تمہیں کاٹ پھینک کر دور بھگا دے گا، اس سے نہیں جیت سکتے۔ وہ لوگ واپس آئے دیکھ کر حضرت وہ تو سب سے آگے کھڑا ہوا ہے، وہ تو ان کا لیڈر ہے، اس کے ہاتھ میں تو جھنڈا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہی تو خالد بن ولید ہے کہ جس کی دہشت سے پورا جو ہے نا وہ لوگ کانپتے ہیں۔ اسلام اتنا بے باک سپاہی، پہلے ان کی کتنی آپس میں تھی، پھر خلیفہ کے کان میں یہ پڑی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں۔ خالد کو مدینے واپس بلایا اور کہا میں تمہیں جو ہے نا وہ معزول کر رہا ہوں، تم آج سے آرمی چیف نہیں ہو، میں تمہیں ریسٹ کے لیے حکم یہ دے رہا ہوں، کیونکہ اسلام تمہاری وجہ سے نہیں پھیل رہا، اسلام میری وجہ سے نہیں پھیل رہا، یہ اسلام اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کے طریقے کی وجہ سے پھیل رہا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی آگے سے آرگومنٹ نہیں کیا، کوئی آگے سے بات نہیں کی، کوئی آگے سے کمپلین نہیں کی، اور ان کی جگہ پر ابو عبیدہ کو جو ہے نا وہ آرمی چیف بنا دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر فوج کی کمان سنبھالیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے، اللہ نے پھر ایسی محبت ڈالی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کا دوسرے صحابہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، آپ تو پہلے پہل مسلمان ہیں، لیکن کوئی 10 سال بعد بھی، 15 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی مسلمان ہو تو سارے غم بھلا دیے۔ نبی علیہ السلام کا سب سے دردناک جو واقعہ جو آپ کو تکلیف دیتا تھا وہ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کے وقت یہ کہنا، آپ کا یہ انہیں کہنا کہ وحشی جب جب تجھے دیکھوں گا میرا چچا جو ہے نا مجھے یاد آئے گا، میں تیری توبہ کو بھی قبول کرتا ہوں، معافی کا اعلان بھی کرتا ہوں، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہوتا تو یہ نا کہ تو نے حمزہ کو مارا ہے، وہ حمزہ جس نے میں اور اس نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، یعنی کہ رضائی ماں کا، وہ حمزہ جو میں اور اکٹھا جوان ہوئے، وہ حمزہ جس نے میں اور مل کر جو ہے نا وہ جہادی جو ہے نا وہ تربیت حاصل کی اور ہم نے اکٹھے سیریں کی ہے، وہ میرا دوست اور میرا چچا اور میرا عزیز، اس کو مارا ہے، لہٰذا تمہیں تو سزا ملے گی۔ اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد ہر بندے کو معافی ہے۔ اللہ کے رسول تو لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے الاسلام یعدم ما کان قبلہ۔ عمر بن عاص آئے اور پوچھا اللہ کے رسول یہ گناہ کیے ہیں معاف ہو جائیں گے؟
اللہ کے رسول نے کہا عمر تجھے پتہ نہیں ہے اسلام اس سے پہلے ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم اللہ کے حکم سے بھائی بھائی بن گئے ہو، تم تو ہے ایک دوسرے کو مار کر جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں جو ہے نا وہ اس ہدایت سے اللہ نے بھیجی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور آپ نے اس کو قبول کر لیا اور جہنم سے خود کو بچا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قاتل ہے یا مقتول ہے یہ دونوں ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہ داخل کرے گا، اگر مقتول نے قاتل کو قتل پر ابھارا ہوگا۔ یہ دشمنی کے ساتھ استعارہ ہے، دیکھیں نا دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں ہی بے بلا وجہ لڑ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی وجہ نہیں، کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے اور ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں، موقع تو ایک ہی ملے گا، ایک کو ملے گا، ایک مر جائے گا ایک بچ جائے گا، لیکن قصور دونوں کا ہے، قاتل کا بھی ہے مقتول کا بھی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو موقع فراہم کیا۔ تو میرے عزیز مسلمان مرد و خواتین، اس بات کو آپ ذہن میں رکھو جو اللہ تعالیٰ نے اس کلیے کو بیان کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو تفرقہ ہوتا ہے مذہب کے نام پر، ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں اس کو بیان فرمایا ہے، مسلمانوں یہودیوں کے اندر 71، نصارہ کے اندر 72 یعنی کہ عیسائیوں کے اندر، اور یہ سب ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے سب کے سب جو ہے نا وہ گمراہ ہیں اور سب کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ ایک جو فرقہ ہے، اب لازمی نہیں کہ اس کے اندر 1000 لوگ ہی ہوں گے، پوری دنیا بھی اس کے اندر ہو سکتی، یہ کیٹیگری ہے، ایک کیٹیگری کے لوگ جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ وہ دین جو اللہ کے رسول لے کے آئے، وہ دین جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، یہ دین جو ہے نا وہ یہ کیٹیگری، یہ دائرہ، یہ صرف جو ہے نا وہ آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرقہ ہے، یعنی کہ یہ وہ گروہ ہے جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اس کے اندر ساری کائنات آ جائے، قیامت تک کے لوگ آئے جائیں، اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اپنے اندر سب کو سمیٹ لے، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا عمل ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی جب فرقہ بنتا ہے تو یہ اس میں کوئی نارمل لوگ اس کو نہیں بناتے، اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے اور بڑے لوگ جن کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے، یہ تو غلط بات کر ہی نہیں سکتے، اب وہ جو کہتے ہیں اس کے پیچھے عوام لگتی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو قرآن سے دلیل دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ ایک پروڈکٹ ہے، اب یہ کسی خاص کمپنی نے جس نے ایجاد کی ہے اس کی ہوگی، مثال ہے، ساتھ اس کی کاپیاں بننے لگ جائیں گی۔ قانون ہے کہ آپ اس کا سیم نام نہیں رکھ سکتے اگر اس نے برانڈ رجسٹرڈ کروایا ہے۔ میں آپ کو دنیاوی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرآن و حدیث ایک ہی ہے، اس کی کاپیاں بن سکتی ہیں، اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جس کا ایک نام ہے اس نے رجسٹرڈ کروایا ہے، سیم اس طرح کا لوگو، سیم اس طرح کا کلر، سیم اس طرح کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا دنیا کے اندر، دوسرا مجرم ٹھہرے گا۔ اب ایک بندہ ان نام میں سے ایک سپیلنگ کو غلط کر دے، بدل کے رکھ دے اس کا تھوڑا بہت نام، تھوڑا بہت کلر، تھوڑا بہت لوگو، اور پیش کرے دیکھیں جی میری بھی پروڈکٹ اس کے ساتھ سیم ہی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر دے کہ اصل والا غلط ہے اور میں جو اس کی کاپی بنا کے بیٹھا ہوں میرے والی اصل ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ مفادات کی خاطر، پیسوں کی کمی کی خاطر، بہت ساری وجوہات ہوں گی، اور کچھ جو ہے نا وہ ادھر ہی رہیں گے جی ہم تو برسوں سے دیکھ رہے ایسے ہی۔ سیم معاملہ یہی، قرآن و حدیث چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، ایک بندے کے ذہن میں شیطانیت اگر اٹھی ہے، اس نے کہا نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، اور اس نے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا، لوگ اس کے پیچھے لگنے شروع ہو گئے، اس کی کتابیں لکھی گئی، اس کے اوپر جو ہے نا وہ مکالمے کیے گئے، وہ آہستہ آہستہ نسل در نسل چلتا چلتا اب یہاں پر آ کے فرقے بن گئے۔ اب اس کا حل اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی وہ رسی واحد چیز ہے جس سے تم فرقے میں نہیں پڑو گے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ایک ایسا قانون ہو جس کو فالو کرے اور انسانیت کی فلاح و بہبود ہو اس کے اندر،
تو اس کے اندر ہے انسانیت افلاح و بہبود۔ اللہ کے رسول پر بھی یہی قانون لاگو تھا، اللہ کے رسول کے بچوں پر بھی یہی قانون لاگو تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں پر بھی یہی قانون لاگو تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کے بچوں اور آپ کی بیویوں کے لیے، جہاں پر آپ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے وہاں پردے کے لیے رول ماڈل مسلمان خواتین کے لیے آپ ہی کی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے باہر سے کسی کو نہیں کہا، وہ خود رول ماڈل ہے آپ کے لیے۔ جہاں آپ نے لوگوں کو حکم دیا ہے، آپ کا اپنا بچہ نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آپ نے بچوں کی طرح پالا ہے، وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ باہر سے رول ماڈل نہیں لے کے آئے کہ میرے بچوں کے لیے اور قانون ہے، تمہارے بچوں کے لیے اور قانون ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگوں کے لیے قانون اور ہے تو اللہ کے رسول کے ارد گرد صحابہ کے لیے بھی یہ قانون نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیڈر ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے نا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک شرابی اگر ایک دفعہ 40 کوڑے کھا گیا ہے، دوسری دفعہ اگر باز نہیں آتا 40 کوڑے کھا کر، میں آپ کو اگلی دفعہ جو ہے نا اس کو پھر 80 لگاؤں گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کیبنٹ کا، آپ کی کابینہ کا حصہ ہیں، اور فوری کہتے ہیں امیر المومنین ایسے نہیں ہیں، جب اللہ کے رسول نے ہر دفعہ ہی 40 مارے ہیں، میں اور آپ اس کو بڑھا کر کس طرح 80 کر سکتے ہیں؟ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس بات سے اعتراض کرتے ہیں تو ہم آئندہ سے قانون کو وہی رکھیں گے جو اللہ کے رسول کا قانون تھا۔ اپنی بات نہیں منوائی، وہ خلیفہ تھے، کہتے جی نہیں میں ایسے کروں گا، بھی آپ اپنی باری ایسے کر لینا۔ یہ وہ رسی ہے کہ جس کو تھام کر سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے جھگڑوں کے درمیان، اپنی اختلاف کے درمیان تمہیں جو ہے نا وہ فیصل تسلیم نہیں کرتے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات، کہ اللہ کی ذات ہمارے درمیان ہمارے نزدیک ایسی ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر اپنے جو ہے نا وہ جھگڑوں کو ختم کر دیا جائے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، کوئی بھی اچھا لباس پہنا ہوا شخص، آج کل تو لباس ہی جو ہے نا وہ شخصیت کے لیے بڑے اہم ہے، جی بڑا بندہ ہے تو اچھا لباس، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو اسلاف لباس کو کیا اہمیت دیتے تھے، پہناوا سمجھتے تھے کہ شخصیت کے لیے اہم سمجھتے تھے۔ اچھا لباس پہنا ہو، سر پہ بڑی پگڑی رکھی ہو، بڑی اس کی فین فالوئنگ ہو، اور آ کر کہے میرے ہاتھ پاؤں چومو، مجھے سجدے کرو، کوئی اختلاف کرے کہ یار ایک ہی نہیں، انہوں نے کیا ہوا کہ عقیدت دے نال کوئی مسئلہ نہیں، بن گیا نا یہاں پر ایک الگ بن گیا نا فرقہ۔ اور فرقوں کی کیا شکل ہوتی ہے؟ ایک بندہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، ٹھمکے لگا رہا ہے، ٹھمکے بازاری کام، ٹھمکے دین کے نام پر، اس کو جا کر کہا جائے کہ یار یہ وہ کام ہے جو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اس پر، اور کہے چل اب پیچھے رہا ٹرک تے مولوی آ رہا ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں، تو بھائی اسے کیا کہیں گے؟ ایسے ہی اختلافات بنتے ہیں۔ بھائی آپ نے خوشی منانی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کس کو خوشی کہتا ہے، یہ اللہ کی رسی کو ایک دفعہ پکڑ کے تو دیکھو، اگر آپ کو خوشی نہ آئے ہم اس کے مجرم ہیں۔ یار خوشی لینی ہے کہ ناچنا ہے؟ آپ کو زیادہ خوشی ہے یا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ خوشی تھی؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ جو ہے عاشق رسول ہیں، یا ابو بکر صدیق عاشق رسول زیادہ تھے؟ کہتے جی اتنے بڑے عالم کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلانا صحابی نہیں صحیح اور فلانا صحیح ہے۔ وہ عالم بڑا ہے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے۔ اللہ نے تو کسی عالم کو معیار ایمان نہیں بنایا، اللہ نے تو صحابہ کرام کو معیار ایمان بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، آپ نے اگر اللہ کے نزدیک بہترین ایمان والا بننا ہے تو آپ صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، صحابی کا عمل لے آؤ، پھر آگے سے حجتیں کریں گے۔
اچھا جی یہ بتائیں جس لاؤڈ سپیکر میں آپ گلا پھاڑ رہے ہیں، یہ لاؤڈ سپیکر صحابہ کرام میں تھا؟ یہ لاؤڈ سپیکر میں گلا جو ہے وہ میں عبادت کی غرض سے پھاڑ رہا ہوں؟ آپ نے جو جی قمیض پہنی ہوئی ہے صحابہ نے یہ پہنی تھی، یہ وہ ڈھکوسلے ہیں جس کا جواب اللہ نے اس قرآن مجید کی اگلی آیت میں دیا ہے۔ بہانے بناتے ہیں، اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، سربراہی پیاری ہے، ان کو اپنا جو ہے نا وہ ان کے پیچھے جو قافلوں کی موج در موج آتی ہے، فین فالوئنگ، شہرت کا نشہ، پیسے کا، پروٹوکول کا نشہ انسان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے، بیت المقدس آج بھی جو ہے نا وہ مسئلے کے اندر ہے، لیکن جس نے وہ بیت المقدس آزاد کروایا تھا سب سے پہلے یہودیوں سے، وہ عمر بن خطاب چابیاں لینے گیا۔ شام کی سرحد پر جب سواری روکی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ اس کی جو ہے نا وہ کھینچ رہا ہے اس کو پکڑ کر، کیونکہ باری لگائی ہوئی ہے کہ 100 کلومیٹر کا سفر ہے، 50 میں اوپر بیٹھوں گا، 50 آپ اوپر بیٹھیں، پھر ہی میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ لیکن جب سرحد پر بیٹھے ہیں تو غلام اوپر بیٹھا ہے، اس کی باری ہے، اور خلیفہ چل کے آ رہا ہے اور ساتھ سواری کھینچ رہا ہے کیونکہ اس کی باری ہے۔ آ کر یہی پیشکش کی ہے، یہی پیشکش۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم کمانڈر ہیں، بڑے عظیم۔ حضرت نے بلایا ہے، امیر المومنین آئیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اندر بیٹھ کر آپ کو حوالگی دے دیتے ہیں، اتنی بھی ہماری جو ہے نا وہ آپ بے حرمتی نہ کروائیے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ ان کو اٹھا کر باندھ پھینک دیا، لے لیں چابیاں، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ حضرت یہ ایک لباس تیار کروایا، یہ پہن لیجئے، آپ اتنے بڑے ہیں، ہمارے جو ہے نا سب سے بڑے اس وقت آپ امیر ہیں اور خلیفہ ہیں، اور وہ سامنے بیٹھا ہوگا، انہوں نے تو لباس ہی بڑے جو ہے نا وہ عجیب عجیب پہنے ہوتے، آپ جو ہے نا ان کے سامنے کم تر نہ نظر آئے۔ غصے سے لال ہو گئے اور کہا کہ ابو عبیدہ تیری جگہ یہ بات کوئی اور کرتا تو درے مار کر اس کی کمر چھلنی کر دیتا، یہ عزت اور یہ مقام ہمیں دین کی وجہ سے ملا، اگر دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو سامنے رکھیں گے اللہ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا۔ کر دیا اللہ نے ذلیل۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ لوگوں کا کہنا اور دین کا کہنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف تب ہوگا جب ہم قرآن مجید اور حدیث سے ہٹ کر بات کریں گے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے 30 سال کتابیں پڑھی ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے جو حدیثیں ہیں نا یہ صحیح نہیں ہیں، لاکھ دی لعنت ہے مجھے 30 سال دے علم دے اوپر۔ آپ علم پڑھ کر اس بلندی پر آ گئے ہیں کہ آپ صحابہ کرام پر کلام کر سکیں؟ کون سا علم آپ نے پڑھا ہے؟ 1400 سال ہسٹری ہے اس علم کی، 1400 سال۔ یہ آج کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ یورپ سے درآمد کردہ علم ہے، نہ ہی وہاں سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ ایک ایک یہ لفظ، ایک ایک روایت، اس کی پوری لڑی رسول اللہ کے ساتھ جا کر ملا کر دکھائیں گے آپ کو لوگ۔ یہ کہیں سے اوپر سے نہیں ٹپکا ہوا کہ کسی کو ملا ہے اور اس نے اشاعت کر دی ہے۔ ایسے تو فرقے بنتے ہیں، لوگ اس کے بھی پیچھے ہیں، ہاں جی جی بالکل بالکل صحیح کیا بھائی، یہ کوئی دلیل ہے؟ لوگ اس کے پیچھے ہیں، لوگ تو شیطان کے بھی پیچھے ہیں، چیلے تو شیطان نے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ انسانی شکل میں بھی ہے اور جنات کے اندر بھی ہے۔ تو شیطان سچا ہو گیا کیا؟ میرا وہ مالک جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کن نانا کہے تو یہ ساری دنیا زمین کے اندر دھنس جائے۔ وہ کن کہتا ہے پھر فیکون ہوتا ہے، اس کے کن کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ایک پتا بھی، کائنات کے اندر کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو دنیا کے سارے پتے گرتے ہوں اور آپ کو گنتی کر کے بتائیں، کوئی نہیں چھایا ہو، لیکن میرا مالک کہتا ہے کوئی ایک پتا بھی زمین پر ایسا نہیں گرتا کہ جس کا علم اس کے رب کو نہیں ہوتا۔ وہ اس رب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی باتیں مانتے ہم لوگ اور کہتے ہیں جی اوئے ہوئے ہوئے مولویوں نے بڑا مسئلہ خراب کیتا ہے۔ ہمارے اندر عقل ہے؟ جی ہے۔ کاروبار کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں۔ بچوں کے بارے میں عقل کام کرتی؟ جی کرتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے بزرگ جی انہوں نے جی بڑا دین دا کام کیتا، تسی دیکھیا جی؟ اور نہیں جی سنیا ہی ہے۔ کبھی سن کر آپ فروٹ نہیں خریدتے،
اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں، دین ایسا یتیم ہے، اللہ معاف کرے، سن سنا کر سن سنا کر سن، چاند سے سن لیا بس ٹھیک ہے۔ بھائی میں ایک انسان ہوں، میں غلطی نہیں کر سکتا، میرے دل میں لالچ نہیں آ سکتی۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضرت جو آپ نے یہ بیان کیا کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں اب پابند ہوں یہ بتانے کا کہ میں ایسے سچ کر یہاں پر کھڑا ہوں، میں کیوں نہیں آپ کو بتاتا کہ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ پھر میں کیوں یہاں پر کھڑا ہوں اگر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے باپ دادا کا تو دین نہیں ہے، میں تو اللہ کی بات سنانے آیا ہوں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے، اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، تو کس بات کے مسلمان ہیں؟ یہ فرقے ہم نے خود بنائے ہیں، اللہ کا قرآن فرقے نہیں بناتا، نبی علیہ السلام کی حدیث فرقے نہیں بناتی۔ نماز کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ پاکستان میں پڑھ لیں، 7 سمندر پار امریکہ کے اندر پڑھ لیں، یورپ کی کسی جگہ پر پڑھ لیں، عرب کے کسی ملک میں پڑھ لیں، نماز کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ موسم ہو گئے اور کپڑے ہو گئے کہ یہاں اور طرح کے پہنتے ہیں وہاں اور طرح کے پہنتے ہیں۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، کس وجہ سے بھائی ہیں؟ دین کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں دین کے نام پر ہی الگ الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور میں نہیں جی انہوں ملنا کیوں، اے ایویں ایویں کہندا وا، اے نہ کہندا جی بابے صحیح نہیں ہوندے۔ بھائی آپ بابوں کے ٹھیکے دار ہیں۔ اگر ایک بابا یہ کہے گا کہ میرے ہاتھ میں اتنی جو ہے نا وہ سکت تھی کہ میں جو سمندر کو جو ہے نا وہ قابو کر کے لوٹے میں ڈال دیتا تھا، تو اب کیا کہیں گے اس کو؟ دنیا کے اندر سب سے پاورفل اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی شخصیت بھیجی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد کوئی پاورفل شخصیت نہیں آئی کہ اگر آپ کسی بندے کو ہاتھ بھی اس طرح مارتے نا، وہ کم از کم وہ سامنے والی دیوار کے قریب جا کر گرے، اتنی آپ کے اندر طاقت تھی۔ آپ نے تو بھیا ایسے کرشمے نہیں کیے، آپ تو ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ بحری بیڑا جو میری امت میں بنائے گا اور اس میں جہاد کرے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو بحری بیڑا کیوں بنانا تھا؟ اس سمندر کو پکڑتے، گھما کر لوٹے میں بند کرتے، کہتے جی واڑو گھوڑے دے چھوڑ، گھوڑے ہی پہ جاؤ پھر اندے میں، سکا ہو گیا سمندر ہو۔ کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں، کچھ اللہ نے یہ قدرت بنائی ہے، اس کا کچھ نظام ہے، اس کو کیوں مسخ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح بدعت ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کہتے تھے بدعت بانج نہیں ہوتی، اس نے بچے دینے ہی دینے ہیں اور بچے دیتی جا رہی ہے۔ ایک بدعت 1 سال کرو گے، اگلی سال دوسری بدعت، اس سے اگلی سال دوسری بدعت، اس کے بچے پوتے پڑ پوتے نیچے ہوتے جا رہے، اور یہ بر صغیر کی ایجاد ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھی، یہ ہمارے ہی کھاتے یہ لعنت آنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہ فرقے اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے۔ جس دن آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے قرآن مجید اور حدیث پر عمل کرنا ہے، آپ فرقہ نہیں رہو گے، آپ تو محمدی ہو جاؤ گے، کوئی فرقہ نہیں ہو گیا، آپ تو قرآن مجید والے ہو جاؤ گے، اور آپ اپنا عمل حدیث کے مطابق کر لیں۔ ان کاپی اور پیسٹ سے بچیں، یہ برانڈز کی کاپی کرتے ہیں، آپ کو بتائیں گے جی قرآن میں لے لکھا ہے، قرآن کے اندر سے بدعات اور رسومات قرآن سے نکالتے رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن سے نکالتے ہیں۔ اب کہیں گے جی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو، بھائی یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا یہ جو فرمان ہے یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں اتھینٹک۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو اٹھاتے ہیں آج کل بچے، دیکھتے جی بار کوڈ سکین ہے، اب اس کو سکین کریں گے گوگل بتائے گا یہ کمپنی کا ہے کہ نہیں ہے، یہ تو سب ہمیں پتہ ہے۔ بھئی آپ نے کہیں سے سن لیا سیدنا علی کا فرمان ہے، اتنی مبارک شخصیت، دوست کو یہ نہ کہو، بہن کو وہ نہ کہو، اور یہ سیدنا علی کا فرمان ہے۔ کس بات کے آپ علی والے ہیں؟ آپ ان کی طرف جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہر طرف۔ کہاں لکھا ہے یہ علی نے؟ بتائیں ہمیں نکال کر کون سی ایسی کتاب ہے جہاں پر فرامین علی لکھے ہوئے ہیں؟ صبح صبح اگر ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، مولا علی کا یہ قول ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا تو عمل کرنا نہیں، یا کرنا ہے تو وہ کرنا ہے کہ جس پر نیکی کی بجائے الٹا گناہ ملے۔ اللہ ہمیں ان حالات سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آپس میں فرقہ بندیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک ہمارے اساس ہے وہ دین ہے، اللہ کی توحید ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت ہے، صحابہ پر غیر مشروط ایمان اور ان کے ساتھ محبت اور ان کا دفاع ہے۔ یہ 3 مین ستون ہیں، اور ان کے اندر ہی جب صحابہ کہتے ہیں تو اہل بیت بھی ان کے اندر ہی ہیں، وہ بنیادی طور پر صحابہ ہیں، یہ ان کی ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے،
یہ ڈبل ہو گئی ہے. یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ اس کی وضاحت کی ہے. یہی ہماری جو ہے نا وہ اساس ہے. اگر کوئی ان کے علاوہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس نے فرقہ بنایا ہے، نہ کہ کوئی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نے فرقہ بنایا. انشاءاللہ یہیں سے اگلے خطبے کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.